السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس خبر کا علم ہوگا کہ سیالکوٹ کے اندر جو سانحہ پیش آیا ایک سری لنکا کے مینیجر کو، جو کہ پاکستان کے اندر محنت مزدوری کر رہا تھا، اس کو کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا الزام لگا کر آگ میں جلا دیا۔ تو یقین مانیے یہ تو برحق ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہو وہ تو واجب القتل ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس نے ایسا کام نہ کیا اور آپ بلا وجہ بغیر ہی اس کو کسی بات کے بغیر کسی یعنی کہ ناحق اس کو قتل کر دینا، یہ تو کہیں بھی دین اسلام میں کہیں نہیں لکھا، کیونکہ وہاں ایک دین اسلام ہے جو پوری انسانیت کو حقوق دیتا ہے۔ تو یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کا حقوق نبی پاک نے بتلایا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً حضرت سہیل بن قیس ہیں اور ساتھ ایک اور صحابی ہیں۔ تو ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو کسی نے بتانے والے نے بتایا، اور یہ صحابہ دونوں کھڑے ہو گئے ہیں، اور بتانے والے نے یہ بتایا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ یہودی کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کھڑے نہیں ہوئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک جنازہ گزرا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو کافر کا جنازہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو دیکھیے اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام پوری دنیا کو، پورے انسانوں کو حقوق دیتا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم بات کرتے چلے اور پھر اس کو آگ میں جلا دینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کو آگ نہیں لگا سکتا، آگ کی سزا نہیں دے سکتا۔ چلیے ہم یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث پڑھتے ہیں۔ 316 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ صحابہ کو کسی قبیلے کی طرف روانہ کیا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فلاں بندہ جہاں پہ مل جائے آپ نے اس کو جلا دینا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ اس کو جلا دینا۔ تو جب ہم چلنے کا ارادہ کرنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم چلنے کا ارادہ کرنے لگے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک کے کیا فرمایا اے میرے صحابہ، پہلے میں آپ کو حکم دیتا تھا کہ وہ فلاں بندہ آپ کو جہاں مل جائے ان کو آپ نے اس کو جلا دینا ہے، لیکن اب نہیں جلانا۔ کیوں؟ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی کیوں؟ اب اس کیوں نہیں جلانا؟ فرمایا جلانے کا عذاب صرف ایک اللہ کی ذات دے سکتی ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ یعنی پتہ یہ چلا آگ کا عذاب صرف اللہ رب العالمین ہی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ایک اور میں نے حدیث پڑھی ہے، تو وہ حدیث صحیح البخاری کے وہ بھی کہ ایک نبی گزر رہے تھے، تو حدیث کے اندر نبی کا نام تو ذکر نہیں کیا، ایک نبی گزرے تھے، ساتھ ان کی قوم تھی، تو ایک چونٹی نے یعنی ایک کیڑی نے نا، وہ کیسے کہتے ہیں کہ پنجابی کہتے ہیں دندی کاٹ دی، یا اس نے ذرا سی نبی کو وہ چٹکی یعنی کہ دندی وہ کاٹی ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا ان کے جو گھر ہے ان کو آگ لگا دو۔ تو فوراً اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا میرے نبی آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ آگ کی سزا دینے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ اختیار تو میرا ہے، میں رب العالمین ہی آگ کا عذاب، آگ کی سزا دے سکتا ہوں، کوئی نبی بھی نہیں دے سکتا۔ تو ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لہٰذا آگ کی سزا دینا یہ تو انسان کا حق نہیں ہے، یہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ناظرین یہ بھی میں دعا کروں گا اگر ایسا کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو بندہ تصدیق کرے کہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں جو نبی پاک کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، بلکہ وہ تو ایسا سمجھ لیں حلال کا بھی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سورہ قلم کی آیت نکالیں گے اتلم بعد ذالک ذنیم، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔